دیکھیں بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ پچھلے 2-3 سال ان کا ہسٹری دیکھیں بار بار اپنے فرسٹریشن کے اظہار کرتے رہے اور برہم ہوتے رہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چیمبر آف کامرس میں انہوں نے جو الزامات لگا اور بات کیا، مگر ایک مفاہمت یا امن کی خاطر کوشش یہ کی گئی کہ ڈاکٹر صاحب کو ایک موقع دیا جائے یا مفاہمت کو موقع دیا جائے، مگر ڈاکٹر صاحب پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی ملے، لیکن ہر چیز کا ایک لمٹ ہے۔ آپ بھی دیکھیں کہ فرسٹریشن بڑھ گئی اتنی کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے تمام عہدے اور اپنے سیاسی ساکھ داؤ پہ لگانے کے بعد اہم انکشافات کیے۔ ذمہ داری یقیناً پریزیڈنٹ صاحب کا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا بھی ذمہ داری ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں پورے نیشن کو ایک شاک ہوا ہے، ایک صدمے سے پورا نیشن گزرا ہے۔ یہاں سب اپنے اپنے ذمہ داریاں کریں، ورنہ اس کو ہم لائٹلی لیں گے۔ جو ڈاکٹر صاحب نے سوالات چھوڑے ہیں، یقیناً پھر جو لوگ اگر مجرم ہیں یا ملزم ہیں وہ کل مزید آگے بڑھیں گے اور اس ملک کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس پہ سب پولیٹیکل پارٹیز کا، پارلیمنٹ کا اپنا اپنا ذمہ داریاں ہیں، اور پارلیمنٹ کے علاوہ پاکستان کے سپریم کورٹ کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کا سو موٹو ایکشن لے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس ملک کو لوگ سازشیں کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جن پہ الزام لگا ہے رحمان ملک صاحب پہ یا الطاف حسین پہ، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے عدالت میں پیش ہونے ہو کے ان تمام الزامات سے اپنے آپ کو صاف کرنے کا کوشش کریں، شیخ صاحب ٹھیک ہے، پھر یہ بحران مزید بڑھے گا۔ سینیٹر صاحب نے 2-3 امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں، 2.5 گھنٹے تک پوری دنیا ایک بات سنتی رہی، پورا پاکستان جو ہے وہ ہکا بکا اور شوق میں ٹیلی ویژن دیکھتا رہا، اور ان کے وہ جو دیکھیں پارٹی کو چھوڑ دیں، ایم کیو ایم نے کتنے مارے، ان کا سہولت مرزا پکڑا گیا، ہمارا فلانا پکڑا گیا، لیاری میں آپریشن ہو گیا، یہ باتیں اب یہ باتیں یہاں تک کی نہیں ہیں۔ بات اگر یا تو یہ ہے کہ اگر آپ آپریشن کی جنگ ہے اور سیاست کی جنگ ہے تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن اگر تو یہ واقعی قومی سلامتی کی آپ نے باتیں کی ہیں تو آج برطانیہ کے ہائی کمشنر ہنس رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کا جو تماشا لگا پڑا ہے اس پہ ہمیں ہنسی آ رہی ہے۔ اسی طرح کل امریکہ بھی آپ کے اوپر ہنسے گا، بیرونی ممالک آپ کے اوپر ہنسنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اتنے سنگین الزامات کے بعد کوئی وفاق سے نمائندہ اٹھ کر نہیں آیا، اور سب کا مطالبہ یہ ہے کہ جی آئی ایس آئی کے چیف بتائیں۔ ارے بھائی آئی ایس آئی کے چیف کیوں بتائیں؟ چیف ایگزیکٹو کیوں نہ بتائیں کہ اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے؟ یاسمین، آپ نے میری باتوں شاید اگر غور سے سنا تو میری ساری باتوں کا لب لباب بھی یہ تھا کہ ہم نے اتنا ایک عجیب سا موقع فراہم کر دیا ہے دوسری قوتوں کو جو ہم پہ ہنس رہی ہیں۔ آج ہمارا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ میں یہاں پہ ایک بڑا ہی جس کو کہہ لیں بڑا مشورہ ایک دوں گا مرزا صاحب کو، برادرانہ یا دوستانہ کہہ لیجئے، کہ اس سے پہلے کہ ان کا اندر جو انسان جاگا تھا وہ دوبارہ سو جائے، ان کو چاہیے کہ وہ جائیں اور جا کے سپریم کورٹ میں اپنے سارے شہاد اور اپنے سارے معاملات جو ہیں سپریم کورٹ کے آگے پیش کر دیں۔ رحمان ملک کی آڈیو ویڈیوز بھی نا شیخ صاحب، انہوں نے کہا میرے پاس رحمان کی آڈیو ویڈیو، لیکن انہوں نے یہ ساتھ کیوں کہا کہ میں صدر صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں؟ ارے بھائی ایک آدمی کی آپ نے آڈیو ریکارڈنگ لے لی ہے کہ وہ ملک توڑا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں صدر کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں، مجھے میری سمجھ سے یہ سب چیزیں بالاتر ہیں۔ ٹھیک، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے میڈیا میں آج کل دیکھیں، میڈیا اب اتنی آنکھیں آپ کی تیز ہیں کہ آپ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، کوئی بات آپ کریں گے وہ ایک دن کے بعد باہر آئے گی۔ میں آپ کو اس میٹنگ کا احوال بتا دیتا ہوں جو ایوان صدر میں ہوئی، جو کاف لیگ کے بڑے معتبر لوگوں کے ساتھ ہوئی، جو ان کے وفاقی وزراء وہاں بیٹھے تھے، وہاں پہ سندھ کے تعلق رکھنے والے ایک وزیر بھی وہاں بیٹھے تھے، اور ان سے جناب صدر ذی وقار نے سندھی میں بات کی کہ تم نے دیکھا کہ کیسے میں نے پٹھانوں اور اردو بولنے والوں کو آپس میں الجھا کے رکھ دیا۔ تو وہ میں نے بات نہیں نکالی، وہ ایک وفاقی وزیر کہہ لیجئے، کاف لیگ کا کوئی کہہ لیجئے معتبر آدمی تھا، اس نے باہر آ کے میڈیا کو یہ بات ڈسکلوز کر دی، اور یہ بات آپ کے میڈیا میں آ چکی ہے، یہ میں نے نہیں کہی۔ اور اس سے اگر پیچھے چلے جائیں آپ تو ایک بڑا گھنونا الزام تھا رحمان ملک پہ، اور رحمان ملک کے اتنا بڑا گھنونا الزام تھا کہ لنڈن اس کے گھر میں اسرائیل سے تعلق رکھنے والے لوگ جو تھے، معتبر لوگ تھے، وہ ان کی میٹنگیں اس کے گھر پہ ہوا کرتی تھی۔ تو پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور چیف ایگزیکٹو اور چیف آف دی آئی ایس آئی پاشا کو جو بتایا ہے ذوالفقار مرزا نے یہ باتیں، تو وہ مطلب ایک کان بند کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں ملک کا؟
دیکھیں نہیں، بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ چیف آف آرمی سٹاف یا چیف ISI اگر از خود کوئی بات کرتا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے جی فوج اس میں انٹرفیئرنس کرتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ماضی میں آپ دیکھ چکی ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے، کور کمانڈرز نے اپنی ریزرویشن ظاہر کی تو ہم نے ایک دم وویلا اٹھایا جی کہ فوج کا یہ حق نہیں ہے، فوج نے ایسا کیوں کیا۔ فوج، اب آپ کا ایک اسمبلی موجود ہے، آپ کا ایک سیٹ اپ موجود ہے، چیف ایگزیکٹو موجود ہے، اگر آپ صرف مفاہمت، میں نے آپ کے پروگرام میں، جاسمین آپ کو یاد ہوگا یا نہیں ہوگا، میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا خدا کے لیے مفاہمت کریے، اس سے بہت اچھی بات ہے، مفاہمت سے اچھی بات کوئی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی لاشوں پر مفاہمت نہ کیجئے۔ آپ رئیسانی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رئیسانی صاحب سے پوچھئے کہ بلوچستان میں اس وقت کیا عالم ہے۔ اگر ان جیسے لوگ، میں رئیسانی صاحب اس کو آپ تعریف کے زمرے میں لے لیجئے یا میں آپ کا قد بڑا کر رہا ہوں، اگر ان جیسے لوگ پاکستان سے پیار کرنے والے نہ ہوں جاسمین، تو بلوچستان میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ آپ نے بلوچستان کا 3.5 سال میں کیا کیا آپ نے؟ آج آپ اس کی حالت دیکھیں، آج آپ نے اس پاکستان کا عالم کر دیا، آپ کراچی کی حالت دیکھیے، مفاہمت مفاہمت مفاہمت۔ خدا کے لیے آپ لوگ پارلیمنٹ کے تھرو دیکھیں چیف جسٹس صاحب جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں۔ دیکھیں جاسمین، آپ کیا کریں گی؟ آپ نہیں، میں کچھ نہیں کروں گی، پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ You should call this person، وہ حلفیہ بیان دیں۔ پارلیمنٹ میں آپ 2008 کی میری تقریر پارلیمنٹ کی نکال کے دیکھ لیجئے، میں نے اس میں واشگار الفاظ میں یہ بات کی تھی کہ اب ڈرنا چھوڑ دیجئے، اس پاکستان کے عوام پہ رحم کیجئے۔ نہیں تو سر، پھر یہ بات اسی طرح بس ہوا میں رہ جائے گی، کوئی مطلب ہے؟ نہیں جاسمین، میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر آپ رئیسانی صاحب کی باتیں سنیں، اگر ہم کوئی ایز اے قوم فیصلہ نہیں کریں گے اور الزام تراشیاں کرتے رہیں گے، پریزیڈنٹ آپ ریکوزیشن اجلاس بلائیں، مجھے ایک بات بتا تمام ایشو پہ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، چیف ایگزیکٹو نے اتنے بڑے واقعات پر کیا نوٹس لیا؟ کچھ نہیں، کیا کوئی ایسا نوٹس لیا؟ کیا انہوں نے اب دیکھیں نا، عاشق عوان، رئیسانی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، عاشق، میں آج بھی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آج جو المیہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ تعلق نہیں ہے، نان سیریس ایلیمنٹ ہے، نان پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے، اور وہ میں ایک بہت ہی سینئر اینالسٹ کو اور صحافی ہمارے کمیونٹی کے ویری سینئر، ان کو میں آئی ویلکم ہم ٹو دا شو، میں تھینک یو کرنا چاہوں گی۔ محمد مالک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مالک السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مالک مجھے بتائیے، آپ لوگوں کی کافی انٹریکشن رہی ود ذوالفقار مرزا yesterday and the panel was putting up very tough questions to him. Now in a nutshell مجھے یہ بتا دیں، 24 گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں، نہ ایوان صدر سے نہ ایوان ایگزیکٹو سے کوئی برملا بات ہی کسی نے نہیں کی، تو how are we supposed to judge this incident that happened yesterday؟ دیکھیں جاسمین، کل کوئی سرپرائز نہیں تھا، صرف سرپرائز یہ تھا کہ کس نے کہا۔ جو انہوں نے کہا سب کو پہلے ہی پتا تھا، اخبارات میں، ٹیلی ویژن چینلز میں سب بتا رہے تھے کہ کس طرح پارٹیز نے لوگ پالے ہوئے ہیں، سب بتا رہے تھے کہ جو سٹنگ ڈسپنسیشن ہے یہ کس طرح پارٹ آف دا پرابلم ہے، پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے، اور تبھی پہلے بات بھی چل رہی تھی۔ یہ دیکھیں، جب فوج کی آنے کی بات ہوتی تھی تو ہر وقت جب سوات میں فوج بلا لیں، جمہوریت خطرے میں نہیں پڑتی، کیونکہ اس وقت وہاں پہ پولیٹیکل انٹرسٹ اور قسم کے تھے۔ کراچی میں آئے بات کہ جی کوئی نیوٹرل ایلیمنٹ آئے تو وہاں ایک دم جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ خطرے میں آتے ہیں۔ کل میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ ایک آدمی ذوالفقار مرزا میں جتنے مرضی پرابلم ہو، کوئی بھی آدمی یہ ساری زندگی اقتدار بھی دیکھا ہو، بلینز بھی کمائے ہو، سب کچھ کیا ہو، سر پہ قرآن شریف رکھ کے جب ایک بات کرتا ہے اور ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے، صرف اسی بیسس پہ بہت سے جواب مانگنے چاہیے تھے، ایکشنز۔ ایم کیو ایم کا کیا جواب آیا؟ ہم نے جی ڈپلور کیا، ختم۔ رحمان ملک نے کہا جی یہ میرے بھائی ہیں۔ یہ وقت گزر گیا یہ باتیں کرنے کا کہ جی اب صرف بیان بازی سے، یا جس طرح بھی میرے قابل احترام ساتھی نے کہا کہ جی فردوس عاشق عوان سے آپ ایک ڈسکلیمر ایشو کروا دیں۔ یہ بڑے اسپیسیفک چارجز ہیں، بڑے ہی اسپیسیفک۔ اس پروگرام میں یہاں تک کہا انہوں نے کہ جی میرا ٹپنگ پوائنٹ یہ تھا کہ رحمان ملک صاحب ان لوگوں کو، مادھوری کو اور اس کے 2 ساتھیوں کو چھڑوانا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ کلنگ کی ابھی پولیس کمانڈوز کی اس ریڈ میں۔ اب اسپیسیفک چارجز ہیں، الطاف حسین صاحب نے کیا کہا، فلانے آدمی نے کیا کہا، کون سے ٹارگٹ کلر چھڑوائے، کس نے چھڑوائے، کس کے لوگ کس کے ہیں،
کون سے 5 لوگ ولی بابر کے قتل میں ملوث ہیں, امریکہ کی کیا بات ہوئی, یہ اب وہ بات بہت آگے جا چکی ہوئی ہے, بہت مذاق ہو گیا اس ملک میں. اب یہ تو آپ انڈیا میں دیکھیں, ہمیں تو شرم آنی چاہیے, ایک 75 سال کا بوڑھا آدمی 13 دن بھوک ہڑتال کرتا ہے اور مصیبت پڑ جاتی ہے اس ملک میں, مصیبت پڑ جاتی ہے. سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں یہاں پہ اور کسی کے کان پہ جو نہیں دیں گے. This is a criminal silence. اور اس میں ایک بات ایڈ کر دوں, یہ criminal silence. مالک صاحب میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ did you at any point in time feel کہ this was a staged act, یا مجھے یہ بتائیں کہ do I know کہ ذوالفقار, جیسے شیخ رویل اصغر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ پھر آدھا سچ نہ بولے نا, اگر انہیں زرداری صاحب آپ خاموش ہونے کے لیے بول دیتے ہیں تو اندر کا جاگا ہوا انسان سونا نہیں چاہیے. آپ قرآن پہ اتنا بڑا رکھ کے سر پر and you disclose so many things and اتنی allegations and then you go quiet. It's not possible. Do you see him standing alone or do you see him where do you see him, how do you see him? میں دیکھیں, میں نے جیسے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ اب irrelevant بات ہے کہ کسی نے کوئی بات کیوں کی ہے. 2 باتیں چل رہی ہیں, ایک چل رہا ہے کہ جی ان کو زرداری صاحب نے کھڑا کیا ایک سندھی نیشنلسٹ لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. چلیں, میں کہتا ہوں بھلے اس کے لیے کیا, جو باتیں کی ہیں وہ باتیں غلط ہیں یا صحیح ہیں, یہ نیت چھوڑ دیں, ہمیں خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں, پہلے یہ قوم یہ آدھا سچ تو ہضم کر دے, اس آدھے سچ پہ کیا کیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے, میاں صاحب وغیرہ نے کیا کیا. گورنمنٹ تو پوائنٹ آؤٹ ہو گیا کہ جو کرمنل ہیں, یہ جو سی کرمنل ایکوسنس ہے, جو یہ لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں, کیوں نہیں نواز شریف صاحب بول رہے, کیوں نہیں باقی لوگ بول رہے کہ ان باتوں کا جواب دیں. اپنی حکومتیں ہوتی ہیں تو لانگ مارچ شروع ہو جاتے ہیں, اپنی چیزیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. آدھے سچ پہ کیا کیا انہوں نے, جو پورے سچ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے مالک, تھینک یو ویری مچ. 1 منٹ ہے شیخ صاحب, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس بارے میں. بڑی معذرت کے ساتھ مالک صاحب, آپ مجھے کہاں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں اس بات پہ بار بار تکرار کے ساتھ کہتا رہا ہوں کہ, اور آج بھی کہوں گا کہ اگر ایم کیو ایم نے یہ ساری ٹارگٹ کلنگ کی ہے تو دے شوڈ فیس دی ڈرم, اور اگر کسی اور نے کی ہے تو ان کو بھی یہ کرنا چاہیے. میرا موقف یہ ہے کہ مفاہمت کے نام پہ یہ قتل و غارت بند ہونی چاہیے. کل انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, شیخ صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, کل انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ خالی ایم کیو ایم نہیں, انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, اس میں آپ دیکھیں ذرا غور سے سن لیں. میری کائنڈلی چھوٹی بات, نہیں مالک صاحب آپ ون سائیڈڈ نہ کریں, آپ ذرا غور سے سن لیں. میری بات, ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے دبا کے کئی بات, انہوں نے کھل کے یہ بات نہیں کی. میرا سوال ہے, جواب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. جی ہاں, میری بات سے اتنی ہے, میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے ملک میں, ٹھیک ہے, آپ سب سے بڑے صوبے پہ بھی گورن کر رہے ہیں. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ جب اتنی بڑی باتیں, دیکھیں ہر اپوزیشن کو ایک سینٹر آف گریوٹی چاہیے. اس ملک میں کراچی ہر لحاظ سے شہرگ ہے, اکنامک شہرگ ہے, پولیٹیکل شہرگ ہے. میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ اتنی بڑی باتوں کے بعد اب اور کیا جواز رہ گیا خاموشی کا یا نان ایکشن کا پولیٹیکل پارٹیز کے, جب ان کا ایک سرکردہ آدمی خود کہتا ہے کہ ہم سارے ایک گناہ میں حصے دار ہیں, اور وہ اتنا بے بس ہو گیا, اس کو سب کو اس کا پریزیڈنٹ سے ذاتی تعلق کا ہی پتا ہے. اینڈ ہی از میڈ شیور, ہی از ٹرائیڈ ایکسیپشنلی ہارڈ کہ ان کا جو ایکشن ہے وہ زرداری کی ذات پہ نہیں ہے. اب جب بات مالک صاحب, تھینک یو سو مچ, آئی ایم سوری یو ہیڈ ٹو جوائن ایٹ دی ویری لاسٹ منٹ. سر ٹائم بالکل میرے پاس ختم ہو گیا, آپ لاسٹ کامنٹ کر دیں. آئی ول کنٹینیو ود یو ٹمورو. میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو موقع فون یا نہیں جانا چاہیے گا. کوئی ایک لاسٹ کامنٹ کر دیں. آئی ول کنٹینیو ٹمورو. میں آپ کو دوبارہ میں آخری کمنٹ یہ کروں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نے آج سے ٹھیک 3.5-4 سال پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایک سائن کیا تھا ایگریمنٹ, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ ان 2 جماعتوں کا اس جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. یہ کس سے توڑا, سب کے سامنے ہے. پاکستان مسلم لیگ آج بھی سٹینڈ کرتی ہے. لیکن سر مسلم لیگ کی اس کے بعد کیا سٹینڈ, کیا اسٹریٹجی ہوگی ان سارے معاملات پر, کس طرح لیں گے میاں صاحب؟ وی مسٹ آلسو ٹاک اباؤٹ دیٹ. سینیٹر رئیسانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, شیخ رویل اصغر صاحب, محمد مالک صاحب, تھینک یو ویری مچ, شاہی سید صاحب. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. وی ول کنٹینیو دس ڈسکشن ٹمورو, اینڈ رائٹ ٹو می آن فیس بک. اللہ حافظ.